السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الکبر، تکبر، غرور، فخر. کچھ یاد رہا؟ کہیں محسوس ہوا؟ اپنے میں نظر آیا؟ تکبر کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھتا ہے، صرف اپنا نقطہ نظر ہی اس کو صحیح نقطہ نظر لگتا ہے اور دوسرا غلط. اختلاف رائے تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کی بنا پر انسان بد مزاج ہو جائے یا دھوس جمائے یا دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرے، یہ درست نہیں. بعض اوقات انسان کو یہ احساس بھی ہو جاتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے یا غلطی اس کی ہے، لیکن انسان کی انا آڑے آ جاتی ہے اور وہ اس کو غلطی ماننے نہیں دیتی، اور اس طرح انسان گناہ پر اصرار کرتا چلا جاتا ہے اور کبھی اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا دیتا ہے، کبھی کسی اور چیز کا. جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ درست نہ ہو اس کا بندوں کے ساتھ بھی درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ تکبر کو تقوی ہی دور کر سکتا ہے، اللہ کا ڈر. آگے چلتے ہیں احادیث کے ساتھ ساتھ. حدیث نمبر 136 عن عبد اللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواہ مسلم. کتاب الایمان. پڑھیے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا. ایک آدمی نے سوال کیا، آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. تکبر حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے. اور یہ حدیث تکبر کی ڈیفینیشن بھی بتا رہی ہے. عن عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں، ان سے روایت ہے رضی اللہ عنہ سے. عن النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت، نہ داخل ہوگا جنت میں. کون؟ من کانا، جو کوئی ہے، فی قلبہ، اس کے دل میں، مثقال ذرۃ، ذرے کے وزن کے برابر، یعنی بہت تھوڑا سا، من کبرن، تکبر میں سے، یعنی سارا نکال دیا، تھوڑا سا بھی باقی ہے. قال رجل، تو ایک شخص نے کہا، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے تو ایک شخص بولا، ان الرجل، بے شک انسان، یحب، پسند کرتا ہے، ان یکون، کہ ہو، ثوبہ، اس کا لباس، حسنا، خوبصورت، یعنی ہر انسان کو خوبصورت لباس پسند ہے. ونعلہ حسنتا، اور اس کا نعل یعنی جوتا، حسنتا، خوبصورت. نعل چونکہ مؤنث ہے اس لیے حسنتا کا لفظ آیا. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل، بے شک اللہ تعالی جمیل ہے یعنی خوبصورت ہے.
یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. خوبصورت لباس یا خوبصورت جوتے پہننا تکبر نہیں. تکبر ہے دراصل الکبر بطر الحق، حق کا انکار، حق کو رد کر دینا، حق کو ریجیکٹ کر دینا. وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے سے کمتر سمجھنا. غمط کا لفظی معنی جو ہے وہ پست سمجھنا، نیچا سمجھنا، اور غمطہ کا اگر باب ضربہ سے ہو یا سمع سے تو حقیر جاننے کے معنوں میں آتا ہے. نعمت کی ناشکری کے لیے بھی آتا ہے، ناقدری کرنے کے لیے. یعنی کوئی شخص آپ پر احسان کرے اور آپ اس کا احسان نہ مانے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہ کریں کہ میرے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں. پھر اسی طرح غمط کہتے ہیں پست زمین کو، جو مصدر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. پست زمین، زمین کا نچلا حصہ. تو تکبر کیا ہے دراصل؟ لوگوں کو اپنے سے کمتر جاننا، چھوٹا جاننا، ان کی طرف سے کیے جانے والے کسی احسان کو نہ ماننا. کیونکہ جب انسان کسی کا احسان مان لیتا ہے، اعتراف کر لیتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس کو دراصل اپنے سے احسن، بہتر، بڑا قرار دے رہا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ احسان ہی نہ مانے کسی کا تو کیا آپ اس کے شکر گزار ہو سکتے ہیں؟ شکر گزاری نہیں آتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر خرابی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ تکبر سے ہوتا ہے. ہر برائی کی جڑ میں تکبر ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پر کہا گیا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہے تو وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سے خرابیاں دور ہی نہیں ہوئی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض چیزیں اگر چھوٹی سی بھی باقی رہ جائیں، مثلا کینسر ہی کی مثال لیجیے، تو کینسر کیا کرتا ہے؟ اچھے بھلے صحت مند انسان کو اندر ہی اندر سے ختم کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے. اب اگر کسی مخصوص عضو میں، کسی پارٹ میں جسم کے کوئی ایسی بیماری ڈائگنوز ہو تو عموماً آپریٹ کر کے اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے. سارا بھی نکال دیں اور اگر تھوڑا سا حصہ بھی باقی رہ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر ٹریگر ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ وہی پروسیس چل پڑتا ہے. تو جب تک انسان کے اندر تھوڑا سا بھی باقی ہو وہ امن میں نہیں رہ سکتا. پھر خدشہ ہے، چانس ہے اس بات کا کہ وہ بڑھ کر دوبارہ تناور درخت نہ بن جائے اور پھر اس سے مزید خرابیاں اور شر نہ پھوٹے. جنت میں داخلہ کیوں منع ہے؟ جنت میں داخلہ اس لیے منع ہے کہ جنت ایک سکون کی جگہ ہے. تو متکبر لوگ نہ خود چین سے رہتے ہیں اور نہ کسی کو چین سے رہنے دیتے ہیں، کیونکہ ان کے باہمی تعلقات اچھے ہو ہی نہیں سکتے. مثلا دو لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، اگر ان میں سے ایک اپنے آپ کو دوسرے سے بڑی چیز سمجھتا ہو اور دوسرے کی عقل، سمجھ، علم، ہنر، شکل، صورت، کام، ہر چیز کو اپنے سے کمتر قرار دے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دوسرا شخص ہر وقت ہیوملیشن محسوس کرے گا، دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرے گا. اب اگر دو لوگوں میں سے ایک اپنے آپ کو حقیر محسوس کر رہا ہے کیونکہ دوسرا اس کو مسلسل یہ احساس دلا رہا ہے کہ تم کسی قیمت کے نہیں ہو، تم کسی قابل نہیں ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہارے اندر کوئی خوبی نہیں، تو جس کو وہ ذلیل کر رہا ہے کیا اس کے دل میں دوسرے کے لیے کوئی قدر، محبت، چاہت رہ جائے گی؟ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اب ایسے دو لوگ اگر بظاہر اکٹھے رہیں بھی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کے دل پھٹے ہوئے ہوں گے، دل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، تعلقات اچھے ہو ہی نہیں سکتے. تو جنت چونکہ ایک ایسی بستی ہے کہ جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیاں رکھ دی اللہ نے، لہٰذا وہاں کے رہنے والوں کے اخلاق بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جو ان خوشیوں کو انجوائے کر سکیں اور کرنے دیں، نہ کہ اپنی اور دوسروں کی زندگی حرام کر کے رکھیں. تو اس لیے بطر الحق میں دراصل اللہ کے مقابلے میں تکبر ہے، کیونکہ اللہ ہی حق ہے اور اس کا کلام حق ہے، ریالٹی، سچائی، حقیقت. اب اگر
کوئی شخص اللہ کو یا اللہ کی کسی بات کو نہیں مانتا، اس کا انکار کر دیتا ہے، تو وہ دراصل کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں تکبر کر رہا ہوتا ہے. یہ بطر الحق ہے. اور بندوں کے مقابلے میں بندوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا. اصل میں تکبر نام ہی ہے خلاف حقیقت رویے کے، خلاف حقیقت بات. خلاف حقیقت کیسے؟ جھوٹ بھی یہی ہوتا ہے نا، خلاف حقیقت. خلاف حقیقت کیا چیز؟ کہ انسان وہ ہے نہیں جو وہ بن رہا ہے یا اپنے آپ کو دکھا رہا ہے یا وہ نظر آنا چاہتا ہے. تو بات یہ ہے کہ دنیا کی بڑائی نہیں ہے. اگر کسی انسان کو دوسرے کے مقابلے میں کوئی بھی نعمت زیادہ مل گئی ہے تو اس بنا پر اس کو حق نہیں کہ وہ جس کو وہ نعمت نہیں ملی اس کو حقیر سمجھے، ذلیل کرے. حق کیا ہے کہ اس کو بھی عزت دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور چیز میں تمہارے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو سکتا ہے وہ ظاہری خوبی نہ ہو، کوئی چھپی ہوئی خوبی ہو. اور انسان اگر اس بات کو بھی یاد رکھے کہ دنیا میں جتنی بھی اونچائی نیچائی ہے مرنے کے بعد سب برابر ہو جائے گی. جب قبر میں پہنچیں گے کون اونچا رہے گا؟ کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، سب پیوند خاک ہوتے ہیں، سب مٹی میں ملتے ہیں. تکبر کہاں جاتا ہے؟ کوئی کتنا ہی بڑا مقام حاصل کر لے دنیا میں، لیکن موت ہر چیز کو برابر کر دیتی. اسی لیے بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پر حق ہے اس بات کا کہ ہر اوپر جانے والی چیز کو نیچے کر دے. جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈیتھ از دا گریٹسٹ ایکولائزر. موت سب کو برابر کر دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے، ہر ایک کی اکڑ توڑ دیتی ہے. اور کل قیامت کے دن جب انسان اللہ کے حضور حاضر ہوگا، دوبارہ اٹھے گا، تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو وہ ہے، خافضۃ الرافعہ. آج کی پستی، اونچ نیچ سب ختم ہو کر وہاں پر اونچا وہ ہوگا جو اللہ کے ہاں اونچا ہے، جو اللہ کے ہاں عزت والا ہے. اسی طرح نماز کو آپ دیکھیے کہ جب نماز میں سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں ایک صف میں، اور کتنا زیادہ حکم ہے کہ صف برابر کرو، کوئی آگے پیچھے نہ ہو، سوائے امام کے کہ وہ ایک ضرورت کے تحت آگے ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کوئی بڑی چیز سمجھنے لگے. اسے ایک ڈسپلن قائم کرنا ہوتا ہے. جب سجدے میں جاتے ہیں تو اسی زمین پر بادشاہ بھی ناک رکھتا ہے جس پر ایک غلام رکھتا ہے، ایک معمولی انسان رکھتا ہے. جب روزہ ہوتا ہے سب برابر ہو جاتے ہیں، حج میں سب ایک ہی جگہ ہوتے ہیں. تو اسلامی عبادات جو ہیں یہ بھی دراصل تکبر کے خاتمے کے لیے عملی تدابیر ہیں، پریکٹیکل سولوشن ہے. اور یہاں پر یہ جو دوسری بات کہی گئی کہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، کہ یہ انسان کی ویکنس ہے نا، خوبصورت چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں. اللہ ہی نے بندے کے اندر ایک حس رکھی ہے. مثلا اگر آپ کوئی چیز خریدنے لگتے ہیں تو اس وقت کس چیز کو پریفر کرتے ہیں؟ جو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت، اٹریکٹیو ہو. اسی طرح کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ پہن رہے ہوتے ہیں، تو اچھی چیزوں کو دل چاہتا ہے انسان کا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حرام نہیں کیا، وہ بندوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں. لیکن مشکل جب ہوتی ہے کہ جب وہ چیزیں استعمال کر کے انسان جن کے پاس نہیں ان کو اپنے سے کمتر درجے پہ رکھے اور ان سے پھر ایسا معاملہ کرے کہ جیسے کسی حقیر انسان سے کیا جاتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کل ما شئت والبس ما شئت ان اخطأتک اثنتان صرف و مخیلۃ. جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، جب تک کہ تمہارے اندر دو چیزیں نہ ہوں. اور وہ کیا ہیں؟ گھمنڈ اور اسراف. صرف ان کا معنی اسراف، اور مخیلتن گھمنڈ. یعنی اسراف نہ کرو، اپنی وسعت سے زیادہ خرچ نہ کرو،
اپنی حیثیت سے زیادہ نہ پاؤں پھیلاؤ، اور اسی طرح اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا نہ سمجھو۔ اگلی حدیث ہے عن حارثة بن وهب الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواز مستكبر رواه البخاري کتاب الادب۔ پڑھیے۔ سیدنا حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر کمزور اور حقیر سمجھا جانے والا اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دے۔ کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر تند خو، اکڑ کے چلنے والا اور متکبر۔ پچھلی حدیث میں فرمایا تھا کہ جنت میں وہ داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر رہ گیا، اور یہاں پر کیا فرمایا کہ جنت میں جانے والے کون ہیں اور جنت سے محروم رہنے والے کون ہیں، ان کی خاص خصوصیات یا ان کی پہچان کیا ہے۔ ان حارثہ بن وہب الخزاعی، حارثہ بن وہب خزاعی، خزاعہ قبیلے سے تعلق ہے ان کا، اس کی طرف نسبت ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، الا اخبرکم، کیا میں نہ خبر دوں تم کو، کیا میں نہ بتاؤں تم کو، بأہل الجنتی، اہل جنت کے بارے میں، کہ جنت میں رہنے والے کون لوگ ہیں، جنت کے باشندے کون ہیں، جنت کی آبادی کن لوگوں پر مشتمل ہے۔ کل ضعیف، ہر کمزور شخص، متضاعف، کمزور سمجھا جانے والا، لو اقسم علی اللہ لابرہ، لو اگر اقسم وہ قسم کھائے علی اللہ اللہ پر، یعنی اللہ کا نام لے کر یا اللہ کے ذمے کر دے کسی چیز کو، لابرہ البتہ وہ اس کو پورا کر دے۔ الا اخبرکم، کیا میں نہ خبر دوں تم کو، کیا میں نہ بتاؤں تم کو، بأہل النار، آگ والوں کے بارے میں، کہ آگ کی آبادی کس پر مشتمل ہوگی، جہنم کے ریزیڈنٹس کون ہیں۔ کل عتل، ہر سخت طبیعت، ہارش، جوازن، اکڑ کے چلنے والا، مستکبر، تکبر کرنے والا۔ عام طور پر دنیا میں انسان یہ صفات یا یہ چیزیں کیوں اختیار کرتا ہے؟ دھوس جمانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، باتوں میں، مزاج میں سختی، چال میں ایک خاص قسم کی اتراہٹ، جواز کا معنی اترانے والا بھی ہوتا ہے، اور مستکبر، دھوس جمانے والا، تکبر کرنے والا، اور لوگ ان تمام حرکتوں کو کر کے خوش ہوتے ہیں کہ اب ہم مانے جائیں گے، یعنی یہ سب کچھ اپنے آپ کو منوانے کے لیے ہوتا ہے نا، روب جمانے کے لیے۔ لیکن اللہ کے نزدیک یہ صفات انتہائی ناپسندیدہ ہیں، اور اس کے مقابلے میں عاجز، مسکین، کمزور، ایسے لوگ کہ جو بظاہر دنیاوی اعتبار سے کوئی حیثیت نہ رکھتے ہوں، لوگ ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہوں کسی بھی اعتبار سے، یعنی یہاں پر صرف جسمانی کمزوری کا ذکر نہیں ہو رہا، ضعف سے مراد کسی بھی قسم کی کمزوری، مثلا ذہنی کمزوری، علمی کمزوری، عقلی کمزوری، اور مالی اعتبار سے کمزور ہونا، یعنی کوئی بھی کمزوری، دنیا میں بہت آگے نہ ہونا۔ تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ مخصوص حالات کی وجہ سے، کسی سبب سے اگر کوئی پیچھے رہ جائے، بعض اوقات بہن بھائیوں میں کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، بعض اوقات کسی خاص علاقے یا ملک کے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ان کے اوپر ایسے حکمران مسلط ہوتے ہیں، یا ان پہ ایسی جنگیں مسلط ہوتی ہیں، یا ان کے اوپر ایسے اور مسائل ہوتے ہیں کہ وہ زمانے کی دوڑ میں آگے نہیں نکل سکتے، یا کسی بھی اعتبار سے۔ تو
ایسی صورت میں ان لوگوں کو ان کی شکل و صورت کی وجہ سے یا مالی حالت کی وجہ سے یا علمی اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے حقیر سمجھنا یہ انصاف کی بات نہیں۔ اسلام کیا سکھاتا ہے کہ جو کمزور ہے اس کی مدد کرو، اسے آگے بڑھاؤ، اس کی بھی ایک عزت نفس ہے، اس کو بھی اہمیت دو، اس کو بھی توجہ دو۔ کوئی بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ، کوئی جاہل ہے تو اسے تعلیم دو، کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرو، اس کے علاج کا بندوبست کرو۔ عموماً افطاریوں میں، شادیوں میں، دعوتوں میں کن کو بلایا جاتا ہے، کن کو انٹرٹین کیا جاتا ہے، وہاں بھی کس کو اہمیت دی جاتی، کس کو پوچھا جاتا ہے؟ جن کا کوئی سٹیٹس ہوتا ہے، اور جن غریب رشتہ داروں کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا ان کو سب اگنور کر دیتے ہیں۔ بیوہ عورتیں، یتیم بچے، مالی اعتبار سے کمزور، وہ بیٹھے بھی ہوتے تو کوئی پوچھتا نہیں کہ ان کو اگر اہمیت دی تو یہ بگڑ جائیں گے۔ اسی سے متعلق صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے سہل بن سعد ساعدی سے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا۔ اس وقت آپ کے پاس حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کس کے بارے میں؟ جو پاس سے گزر رہا تھا، جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا، یہ شریف ہے، مالدار ہے، اللہ کی قسم یہ ایسا شخص ہے کہ اگر کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا پیغام منظور ہوگا، اگر کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش سنیں گے۔ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ پھر ایک اور شخص آپ کے سامنے سے گزرا۔ آپ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اس شخص کو تم کیسا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ تو ایک مسلمان غریب آدمی ہے، یہ بیچارہ اگر کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو کون منظور کرتا ہے، یعنی کوئی اس کو اپنی بیٹی نہیں دے گا، کسی کی سفارش کرے تو کون اس کی سفارش سنتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک یہ محتاج شخص اس مالدار شخص سے گو ویسے آدمی زمین بھر کر ہو، یعنی ان مالداروں سے زمین بھر جائے تو ان سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ فقیر پہلے شخص جیسے دنیا بھر کے آدمیوں سے بہتر ہے۔ یعنی یہ کمزور شخص جس کی کوئی سفارش نہیں سنتا اور جس کا نکاح کا پروپوزل کوئی قبول نہیں کرتا، یہ ان سب سے بہتر ہے، خواہ وہ ایک نہیں، وہ مالدار ان سے زمین بھر جائے۔ یعنی اللہ کے نزدیک اس کا مقام کہیں بلند ہے، کہیں بڑا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا فیصلہ ان کی ظاہری حیثیت کے مطابق نہیں کریں گے کہ دنیا میں کون کتنا انفلوئنشل تھا، دنیا میں کس کی امپورٹنس تھی، دنیا میں کون بڑا تھا۔ پھر ہم دیکھیں کہ ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور یہ چند دن کا کھیل، اسی لیے کہا گیا نا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہر کمزور ایسا ہی ہے، خواہ وہ اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو؟ تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی احادیث دین کی پوری شکل دینے کے لیے نہیں آتی، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، وہ تو قرآن کھولتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کامیابی کس کے لیے، اور اس میں ایمان پہلی شرط ہے، یؤمنون بالغیب، اور اقامت الصلاۃ اور مما رزقناہم ينفقون، وہ سب باتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ ان احادیث میں مخصوص صفات کا ذکر ہوتا ہے جو ایمان والوں میں بھی ہو سکتی ہیں اور بغیر ایمان کے لوگوں میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کل قیامت کے دن صرف اسی محنت اور اسی مشقت اور اسی نیکی کا فائدہ ہے جو ایمان کے ساتھ کی جائے۔ ایمان کے بغیر آپ کچھ بھی کر رہے ہو تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہے۔ دیٹس انڈرسٹوڈ، اس میں تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں۔ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، شرک کا گناہ نہیں معاف کرے گا۔ اب ایک شخص شرک بھی کر رہا ہے اور ساتھ مسکین بھی ہے تو شرک جو ہے وہ تو ناقابل معافی ہے اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتا۔ آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک وہ جس کے پاس نہ دین ہے اور نہ دنیا ہے، نہ ایمان ہے نہ مال ہے، نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے پاس دنیا تو نہیں، یعنی غریب فقیر ہے، مگر ایمان ہے، آخرت ہے ان کے پاس۔ کچھ ایسے ہیں جن کے پاس ایمان بھی ہے، دنیا بھی ہے، اور کچھ چوتھی قسم کے کون ہیں؟ جن کے پاس دنیا نہیں مگر ایمان ہے۔
ریاض الصالحین 254 پہ ایک حدیث ہے جو اسی معنی کی مزید وضاحت کرتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا۔ جہنم نے کہا، میرے اندر سرکش اور متکبر انسان ہوں گے۔ جنت نے کہا، میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ ہوں گے۔ پس اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ جنت سے کہا، تو جنت میری رحمت ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ اور دوزخ سے کہا، تو جہنم میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے سے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ تم دونوں کا بھرنا میری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً قیامت والے دن موٹا تازہ بڑا آدمی آئے گا، یعنی بہت شان و شوکت اور وجاہت والا، اونچا لمبا، اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہ ہوگا۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے پہاڑ جیسی شخصیتیں اللہ کے ہاں انتہائی حقیر اور ذلیل ہوں گی، مچھر برابر بھی وزن نہ ہوگا ان کا۔ اس کے برعکس کمزور انسانوں کی مثال میں وہ سیاہ فام خاتون جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اور ایک اور روایت میں ایک مرد کا ذکر بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گم پایا تو اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ کیونکہ لوگوں نے اس کا معاملہ معمولی سمجھا کہ معمولی شخص فوت ہو گیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف دیں کہ آپ آئیں اور اس کا جنازہ پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کو اس کی قبر بتلائی تو آپ نے اس پر نماز پڑھی۔ پھر فرمایا، بے شک یہ قبریں قبر والوں پر تاریکی سے بھری ہوئی ہیں، میری ان پر نماز پڑھنے سے یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے لیے روشن کر دیتا ہے، یعنی قبریں روشن ہو جاتی ہیں، حساب آسان ہو جاتا ہے۔ اسی معنی کی ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے پراگندہ غبار آلود شخص، یعنی نہانے کو نہیں ہے، پہننے کو اچھا لباس نہیں ہے، پراگندہ حال ہیں، غبار آلود ہیں، جنہیں دروازوں سے ہی دھکیل دیا جاتا ہے، اندر بھی نہیں آنے دیا جاتا، ان کے دنیاوی سٹیٹس کے نہ ہونے کی وجہ سے یا ان کے میلے کپڑے ہونے کی وجہ سے۔ کوئی انہیں اپنے پاس بٹھانا بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ لہذا بحیثیت انسان کے ہمیں کسی انسان کو اس کی ظاہری شکل و صورت کی بنا پر حقیر جاننے اور اس سے نفرت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے، اور اللہ کو وہ بندے اچھے لگتے ہیں جو اس کی مخلوق سے پیار کریں، جو اس کے بندوں کے خیر خواہ ہوں۔ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے اکثر مسکین لوگ ہیں۔ جنت کے دروازے پہ آپ کھڑے تھے تو دیکھا کہ اکثر داخل ہونے والے مسکین لوگ ہیں اور دولت مند روکے ہوئے ہیں۔ البتہ دوزخ والوں کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور میں جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا تو دیکھا ان میں اکثر داخل ہونے والی عورتیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں، چونکہ اس کورس کے ابتدا میں ہم نے کامیابی پہ بات کی تھی اور آخرت کی کامیابی پر ہم سب فوکس کیے ہوئے ہیں، تو اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ دنیا میں ہماری سوچ، ہماری گفتگو اور ہمارے معاملات، آپس کے تعلقات جو ہیں وہ درست ہوں، اور وہ اسی وقت درست ہو سکتے ہیں جب اندر عاجزی ہوگی۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اتفاق کی جڑ تواضع ہے، اتفاق کی بنیاد تواضع ہے۔ اگر ہر انسان دوسرے کے لیے نرم ہوگا، عاجز ہوگا، دوسرے کی غلطی کو معاف کرنے والا ہوگا، تو اس کے خود بخود قریب ہو جائے گا، دوسرے کی خوبی کا، دوسرے کی بھلائی کا اعتراف کرنے والا ہوگا، تو دوسرے کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گا۔ لیکن اس کے برعکس کیا چیز اللہ کو ناپسند ہے؟ اترانا اور سخت طبیعت کا ہونا، یعنی طبیعت اور مزاج کی سختی جو ہے یہ بھی اللہ کو سخت ناپسند ہے،
اور سخت مزاج ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، یعنی میں اپنے لیے خود ہی کافی ہوں، میں ہی سب سے بڑا ہوں اور میں ہی کافی ہوں، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں. کیونکہ جو انسان کسی کا ضرورت مند ہوتا ہے تو خود بخود اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ جھک جاتا ہے، نرمی اختیار کر لیتا ہے. اور یہ نرمی اس کی مجبوری کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن جس شخص کے پاس بہت کچھ ہو اس کو مجبوری نہیں ہوتی، لہذا وہ اکڑنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جو شخص اللہ کے لیے جھک جائے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کسی مجبوری میں نہ جھکے، اللہ کی خاطر، اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت پیدا کر دیتا ہے. اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم قال ابو معاویہ ولا ينظر الیہم ولہم عذاب علیم شیخ زان وملک کذاب وعائل مستکبر. رواہ مسلم کتاب الایمان. پڑھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ہم کلام ہوگا، نہ انہیں پاکیزہ کرے گا. اور کہا ابو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ نہ ان کی جانب دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا حاکم، تیسرے متکبر فقیر. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثلاثۃ 3 لوگ ہیں، لا یکلمہم نہ کلام کرے گا ان سے اللہ اللہ، یوم القیامت قیامت کے دن ان سے بات بھی نہ کرے گا. اور بات نہ کرنا کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ ناراضگی کی. کوئی کسی سے نہ بولے تو وہ دراصل نہ بولنا ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے. ولا یزکیہم اور نہ وہ ان کو پاک کرے گا، یعنی سزا دے کے ان کو معاف کر دے، یہ بھی نہیں ہوگا. قال ابو معاویہ، ابو معاویہ کہتے ہیں ولا ینظر الیہم اور ان کو دیکھے گا بھی نہیں. ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہ 3 کون لوگ ہیں؟ شیخ بوڑھا، زان زناکار، یعنی ایسا شخص جو جسمانی اعتبار سے تو بوڑھا ہو جائے لیکن اس کی شہوت ختم نہ ہو اور حلال سے اس کی سیٹسفیکشن نہ، اور وہ حرام آتے یعنی حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنے کو نہ چھوڑے، نہ باز آئے. یعنی زنا جیسا مرض بوڑھا ہو کر بھی اس سے توبہ نہ کرے. وملک کذاب اور دوسرے وہ شخص جو بادشاہ ہو، یعنی اس کے پاس اتھارٹی ہو پھر بھی جھوٹ بولے، کیونکہ جس شخص کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا، لیکن وہ کیا عادت سے مجبور ہے اور وہ جھوٹے وعدے کر کے، جھوٹے دعوے کر کے لوگوں کو اپنے سے خوش کرتا رہتا ہے، جھوٹے خوشنما نعرے لگا کے. وعائل مستکبر اور ایسا تکبر کرنے والا جو محتاج ہے، فقیر ہے، ضرورت مند ہے لیکن پھر بھی تکبر میں مبتلا ہے اور کسی سے کچھ قبول نہیں کرتا. عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے اگر کوئی شخص ضرورت مند ہے تو دوسرے لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اس کی مدد کر دیں، لیکن وہ اس کو نہایت برا جانے اور تکبر کرے. یعنی تکبر کیا ہے؟ خلاف حقیقت چیز ہے نا، ہے کچھ نہیں پاس لیکن وہ ایسے کام کرتا ہے قرض لے کے اور حرام طریقوں سے اپنے اخراجات پورے کر کے کہ اپنے اوپر ایک ایسا لبادہ اوڑھا ہوا ہے کہ جیسے وہ کوئی بہت بڑی چیز ہو، حالانکہ حقیقت اس کی کچھ بھی نہ ہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے.
ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اگر دعا نہ مانگے تو تکبر ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ اس چیپٹر کے شروع میں جس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ یہی ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور عبادت سے مراد یہاں دعا ہے. جو لوگ میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین. دعا نہ کرنا، نہ مانگنا، اس کی ضرورت محسوس نہ کرنا، یہ اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنا ہے. کیونکہ انسان یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں ضرورت، حالانکہ اسے ضرورت ہوتی ہے. میں نہیں مانگوں گا، میں کیوں مانگوں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے امام احمد بن حنبل کے بارے میں پڑھا کہ ان کے استاد نے ان کو نصیحت کی کہ کسی سے کچھ لینا نہیں، تو کسی نے ان کو کچھ دیا اور انہوں نے قبول نہیں کیا. تو یہ کس میں آتا ہے؟ بات یہ ہے کہ کسی سے قبول نہ کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن تکبر کرنا، غریب ہوتے ہوئے، ضرورت مند ہوتے ہوئے دھونس جمانا اور یہ شو آف کرنا کہ ہم ضرورت مند نہیں ہیں، یا یہ کہ اپنے آپ کو جھوٹے طریقوں سے، خود ساختہ طریقوں سے دوسروں کے مقابلے میں لانا، ایسا لباس پہننا یا ایسے رنگ ڈھنگ اختیار کرنا کہ جس سے کیا ثابت ہو کہ ہم کسی سے کم تھوڑی ہیں. جھوٹی شیخی بگارنا یہ منع ہے. امام احمد بن حنبل نے اگر کچھ قبول نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کوئی جھوٹی شیخی بکھاری. یہاں جس چیز کی ممانت ہے وہ کیا ہے؟ نہ ہوتے ہوئے کیا ظاہر کرنا؟ بہت کچھ. اور پھر یہ ہے کہ استاد اپنے شاگردوں کو خوب جانتے ہوتے ہیں. جب وہ اپنے کسی خاص شاگرد کو کسی طرح ڈسپلن کرنے کے لیے یا اس میں کسی اور خاص خوبی کو پیدا کرنے کے لیے کوئی مخصوص نصیحت کر دیتے ہیں تو وہ ان کے بہت فائدے کی ہوتی ہے. کیونکہ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں نا، تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس بچے میں یہ کمزوری ہے، اور وہ اس کو اس طرح کی خاص نصیحت کرتے ہیں کہ تم کبھی کسی سے مثلا ادھار نہ لینا، تم کبھی کسی سے یہ نہ کرنا. کیوں؟ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر اس کو یہاں ڈھیلا چھوڑ دیا تو یہ چیز اس کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے گی، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لے گا. تو وہ مخصوص حالات کے تحت ہے. لیکن پھر وہ ایک استاد اور شاگرد کا معاملہ ہے. اللہ کا دین اور اللہ کی سنت اپنی جگہ باقی ہے. عمومی حالات میں کیا حکم ہے؟ لیکن ہر چیز کا ایک ایکسپشنل کیس ہوتا ہے، مخصوص حالات ہوتے ہیں، اور ایک عمومی حالت ہوتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کا پرہیز لاگو کیا تھا. کس وجہ سے؟ بیماری تھی. اونٹ کا گوشت، خرگوش کا گوشت اور اس طرح کی کچھ چیزیں. تو مخصوص حالات میں اگر کوئی اپنی کسی خاص ضرورت کے تحت کسی چیز سے الرجک ہے، بیماری ہے، تو اس میں کسی چیز کو اپنے سے روک دینا ایک اور چیز ہے، لیکن اس چیز کو حرام قرار دے دینا یا دین سے باہر قرار دینا وہ درست نہیں. وہ ٹھیک ہے سیلف ریسپیکٹ کی وجہ سے، یا یہ کہ بھیک مانگنے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا. لیکن یہاں جس چیز سے پھر بات یہی ہے کہ منع کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ انسان وہ نظر آئے جو وہ ہے نہیں. کیا میں واضح کر سکوں؟ عائل مستکبر کیا ہے؟ دراصل فقیر خود کو امیر ظاہر کر رہا ہے. اب یہاں اس نے جھوٹا لبادہ اوڑھ لیا نا، وہ ہے نہیں جو وہ دکھائی دے رہا ہے، ڈاچ کر رہا ہے نا، دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے. اور کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بعض اوقات لوگ اس سے دھوکہ کھا لیتے ہیں اور پھر سخت مصیبت میں پڑ جاتے ہیں؟ بعض شادیاں اس بنا پر ہوتی ہیں کہ دوسرے کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس بہت کچھ ہے. مثلا جب کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آتا ہے تو مانگے تانگے کی چیزیں، برتن اور لباس اور چیزیں پہن کے اور رکھ کے اور دوسرے کی خاطرداری کی جاتی ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے. لیکن بعد میں حقیقت پتہ چلتی کچھ بھی نہیں. شادی کے موقع پر دلہن کو پہنانے کے لیے مانگے تانگے کا زیور لا کے پہنا دیا جاتا ہے، اور سارے رشتہ داروں میں اور برادری میں یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ سسرال والے لائے ہیں، حالانکہ وہ اگلے دن واپس لے لیا جاتا ہے اور جس کا ہوتا ہے اس کو لوٹا دیا جاتا ہے. ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ سب اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، فساد ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. یعنی آپ وہ نظر آئیں جو آپ ہے نہیں، آپ کی حقیقت اصلیت کچھ اور ہے اور آپ بن کے کچھ اور دکھا رہے ہیں، تو یہ چیز سخت ناپسندیدہ. دیکھیے مینٹین اسی حد تک رکھنا چاہیے نا جو آپ ہیں.
اگر مینٹین رکھنے کے لیے آپ انفیئر مینز اختیار کر رہے ہیں، مثلا قرضہ لیے چلے جا رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ خود کو مینٹین رکھنے کے لیے بہت غلط طریقے اختیار کرتے ہیں اور اس سے اور زیادہ مشکل میں پڑتے ہیں. یعنی آپ ضرورت مند ہوں اور یہ پریٹینڈ کریں کہ میں ضرورت مند نہیں ہوں، آپ بھوکے ہوں اور آپ کہیں کہ میں بھوکا نہیں ہوں، یہ غلط ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہے اور آپ غصے میں تکلیف میں ہیں اور پھر بھی آپ جواباً کچھ نہیں کہتے، آپ مسکرا رہے ہیں یا آپ اچھی طرح پیش آئے، تو کیا یہ منافقت نہیں؟ بالکل منافقت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ جب ایک شخص حضرت ابوبکر کو گالیاں دے رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے. اب بات یہ ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو روک لینا، بری بات نہ کرنا، مسکرا کر ہی معاملہ کرنا، یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو شخص غلط کام کر رہا ہے آپ اس کو بتائیں نہیں. آپ اس سے جس چیز سے ہرٹ ہوتے ہیں آپ اس کو بتا دیں کہ آپ کی یہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے. اور آرام سے بتانا اور چیز ہے، بد اخلاقی سے بتانا اور چیز ہے، اور منہ پھلا کے رکھنا اور ہر وقت غصے میں رہنا اور بد اخلاق ہو جانا کہ میں بالکل آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ میں ناراض ہوں تم سے، یہ بالکل ایک اور چیز ہے. تو احسن صورتحال کیا ہے کہ آپ ضرور بتائیں دوسرے کو کہ مجھے آپ سے تکلیف پہنچی ہے، لیکن بعض اوقات دوسرے کو یہ پتا بھی نہیں ہوتا کہ کس بات سے تکلیف پہنچی. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ بعض اوقات کوئی شخص آپ سے ناراض دکھائی دیتا اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کس بات پہ ناراض ہے. اب آپ اس کے لیے ایک پہیلی چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ خود ہی سارٹ آؤٹ کرو کہ میں کس پہ ناراض ہوں. کیسے انسان جان سکتا ہے؟ تو انسان کو اپنے معاملات پہ بالکل واضح ہونا چاہیے، صاف بتا دینا چاہیے یہ اور یہ اور یہ چیز جو ہے یہ مجھے نہیں اچھی لگتی. یہ احسن انداز ہے بتانے کا، بنسبت اس کے کہ آپ موڈ آف کر لیں اور بات کریں تو بدتمیزی سے کریں. آپ کا نام اعمال کیا تیار ہو رہا ہے؟ اس سے کیا معاملہ درست ہو سکتا ہے؟ حالت درست ہو سکتا؟ کبھی بھی نہیں، اور خرابی ہوتی ہے. ادفع باللتی، کیا مطلب ہے اس کا؟ کس کو ادفع؟ نیکی کو؟ برائی کو؟ ادفع باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے دوسرے کو بتاؤ جس سے دوسرے کو بات سمجھ آ جائے. چیپٹر کے احادیث تو بظاہر ختم ہو گئی، لیکن تکبر کا باب مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم تواضع کے بارے میں نہ جانیں. اگر تکبر نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے؟ پھر تواضع اختیار کرنا ہے، کیونکہ تکبر کی نفی ہوتی ہے تواضع سے. تواضع کا لفظی معنی کیا ہے؟ عاجزی اختیار کرنا، ہمبلنس. واو ضاد عین سے وضع کا معنی ہوتا رکھ دینا. تکبر کا مطلب ہے اونچا ہونا، اور تواضع کا کیا مطلب ہے؟ نیچا ہونا. یعنی نیچا ہونے سے مراد خود کو ذلیل کرنا نہیں، مراد کیا ہے اس سے؟ ہمبل ہونا. تواضع اور انکساری کے بارے میں بہت سی احادیث منہاج المسلم میں ہیں. آپ سب سے یہ چاہوں گی کہ آپ منہاج المسلم کے پیج نمبر 274 کو گھر جا کر بھی پڑھیں، اور اپنی کتاب میں اس کتاب کا ریفرنس اینڈ پر لکھ لیں، تاکہ کل کو اگر آپ کبھی کسی کو تکبر کے موضوع پر کچھ بتانے لگے تو ساتھ ہی آپ اس کے اینڈ پر کنٹینیو کریں. کس سے؟ تواضع اور انکساری سے. تو تواضع اور انکساری کے موضوع پر منہاج المسلم میں احادیث اور آیات موجود ہیں. پیج ہے 274. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. صحیح مسلم. آپ نے فرمایا خیرات مال کو کم نہیں کرتی، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے پر اللہ بندے کو اور عزت عطا کرتا ہے، اور جو اللہ کے لیے تواضع کرے اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے اللہ کی خاطر. اور اللہ کی خاطر کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی مجبوری میں نہیں، کسی کے دبانے پہ نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الدجال یغشاہم الذل من کل مکان یساقون الی سجن فی جہنم یقال له بلس تعلوہ نار الانیار یسقون من عصارۃ اہل النار طینۃ الخبال. قیامت کے دن متکبر دجال کی صورت میں
اور چیونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے. ہر جگہ ان پر ذلت حاوی ہوگی. جہنم سے بلس نامی ایک قید خانے میں ان کو دھکیلا جائے گا، یعنی جہنم کی جیل میں دھکیلا جائے گا. سب سے بڑی آگ ان پر غالب ہوگی. انہیں جہنمیوں کی پیپ اور لہو پلایا جائے گا. سورت ابراہیم میں بھی پیپ اور لہو وغیرہ کا جو کھانا ہے وہ کس کے لیے بتایا گیا ہے؟ متکبر ہی کے لیے، بیسیکلی جو حق کے مقابلے میں تکبر کرے. یعنی قیامت کے دن ایسے لوگ جو بڑا تکبر کرنے والے ہوں وہ اتنے ہی چھوٹے ہوں گے. اور چھوٹے جانور جو عام طور پہ نظر آتے ہیں اس میں چیونٹیاں ہوتی ہیں جو وہ پاؤں تلے آ جاتی ہیں بیچاری. قیامت کے دن ایسے لوگ چیونٹیوں کی شکل میں، یعنی لوگ ان کو لتاڑ رہے ہوں گے اور ذلیل و خوار ہوں گے، اور انتہائی بدترین مقام اور ٹھکانہ ہوگا ان کا، اور انتہائی بدترین کھانا ہوگا ان کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تواضع کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومن آپ کے پیروکار ہو گئے ہیں ان کے لیے اپنا بازو جھکا دیں. اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جو محبوب ہستی ہے وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے جو اعلیٰ ترین اخلاق پر فائز ہیں، کیا کہ اہل ایمان کے لیے اپنا بازو جھکا دے، اپنے ساتھیوں کے لیے ہمبلنس اختیار کرے، عاجزی اور نرمی اختیار کرے. صحابہ کرام کی صفت کیا بتائی گئی؟ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ ذلیل ہیں، یعنی نرم مزاج. ذلیل اردو والا معنی نہیں بلکہ نرمی کے معنوں میں. قیامت کے دن آخرت کا گھر کس کے لیے ہے؟ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں برتری اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، کیونکہ فساد کس سے ہوتا ہے؟ تکبر سے. ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحى الی، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے، ان تواضعوا، کہ تم تواضع اختیار کرو، حتی لا یفخر احد علی احد، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے، کوئی بھی کسی پر اپنی بڑائی نہ جتائے، ولا یبغی احد علی احد، اور کوئی کسی کے اوپر زیادتی نہ کرے. صحیح مسلم. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نبی بھی مبعوث کیا گیا، کوئی پیغمبر بھی جو دنیا میں آیا، اس نے بکریاں چرائی ہیں. یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ تو معمولی پیشہ اختیار کیا، اور اس معمولی پیشہ اختیار کرنے میں ان کی کوئی عزت کم نہیں ہوئی. آج آپ دیکھیں کہ بکریاں چرانے والوں کو ہم کیا مقام دے سکتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے ان کو کیا عزت دی جاتی، لیکن اللہ کے تمام انبیاء نے یہ کام کیا ہے. تو کوئی بھی پیشہ جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو وہ حقیر نہیں ہوا کرتا. کوئی موچی ہو، لوہار ہو، سنار ہو، کوئی بھی کوئی کام کرے، کوئی کاریگر ہو، کوئی ہاتھ سے کام کرے، کوئی کسی بھی جگہ پر کام کرے، تو اس کے کام کی وجہ سے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارے عام طور پر لوگوں کی عزت پیشے کے اعتبار سے کی جاتی. جس کا پیشہ اچھا وہ قابل عزت ہے، اور جس کا پیشہ بظاہر اچھا نہیں وہ خواہ کتنا متقی پرہیزگار ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا اور آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں، میں نے بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں. اور بکری کے کھر کی دعوت قبول کرنے کی احادیث آپ پڑھ ہی چکے ہیں. تواضع کے کچھ مظاہر ہوتے ہیں. کیسے پتہ چلے کہ کوئی انسان متواضع ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو انسان اپنے جیسوں سے آگے چلنے کی کوشش کرے وہ متکبر ہے، جو پیچھے رہے وہ متواضع ہے. یعنی جب لوگ اکٹھے چل رہے ہوں تو جو شخص ان کے مقابلے میں آگے چلنے کی کوشش کرے، تکبر کا شائبہ پایا جاتا ہے اس کے اندر. ہاں، ضرورت کے تحت اگر کوئی شخص تیز جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، کوئی جگہ بنانی ہے، کوئی کام ہے اس کو، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ویسے جہاں اکٹھے چلنا ہو تو وہ سب کو چھوڑ کے آگے آگے جانا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. دوسری نشانی، صاحب علم و فضل کی ملاقات کے لیے اٹھے
اسے بٹھائے اور اس کے جوتے سیدھے کرے، گھر کے دروازے تک اس کے ساتھ جا کر الوداع کرے، یہ شخص متواضع ہے۔ کون؟ صاحب علم و فضل کی ملاقات کے لیے اٹھے، کیونکہ عام طور پر کیا کیا جاتا ہے، یعنی جیسے بچے ہیں گھر میں، کوئی بڑا داخل ہوا ہے یا کوئی بڑا رشتہ دار آیا ہے یا کسی بھی اعتبار سے کوئی عمر میں، تجربے میں، علم میں، تو عموماً جا کر سلام نہیں کرتے یا اٹھ کر نہیں استقبال کرتے۔ تو ایسا شخص متکبر ہے۔ صاحب علم و فضل کی ملاقات کے لیے جو اٹھے اسے بٹھائے، یعنی اٹھ کر اسے بیٹھنے کے لیے کہے، اس کے جوتے سیدھے کر دے، گھر کے دروازے تک اس کو الوداع کہے، ایسے شخص میں کیا ہے؟ تواضع پائی جاتی ہے۔ ایک اور علامت متواضع انسان کی، زیادتی کرنے والے شخص کے ساتھ خوشی اور انبساط سے ملنا، سوال میں نرمی کا اظہار کرنا، کسی سے کچھ پوچھنا ہے تو عاجزی سے پوچھنا، نہ کہ اس کو حقیر کرنے کے لیے، اس کی دعوت قبول کرنا، اس کا کام کر دینا اور اپنے آپ کو اس سے بہتر نہ سمجھنا، یہ بھی تواضع میں شامل ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سے عمر میں، رتبے میں، مقام میں، علم میں کوئی چھوٹا شخص آپ کے ساتھ بدتمیزی کر دیتا ہے، اس وقت انسان کو ایک تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کل کا بچہ آج ہمارے سامنے بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا ہے، عام طور پہ ایسے کہا جاتا ہے نا، تو پھر انسان کو ایک تکلیف جب پہنچتی ہے تو بعض اوقات انسان پھر اس کو اپنے دل میں رکھ لیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، باقی سب سے تو انسان اچھی طرح مل رہا ہوتا ہے، اس کو اگنور کر دیتا ہے۔ بعض اوقات کانشیسلی اگنور کر دیتے ہیں ہم ان لوگوں کو جن سے ہمیں کبھی کسی طرح کی تکلیف ہوئی ہو، خود آگے بڑھ کے نہیں ملتے، تو یہ بھی کس بات کی علامت ہے؟ تکبر کی۔ تواضع کیا ہے کہ جس نے آپ کو تنگ کیا ہو، ستایا ہو، کوئی تکلیف دی ہو، جب آپ دوبارہ اس سے ملے تو خوش ہو کے ملے، آگے بڑھ کے ملے، خود سلام میں پہل کرے۔ یعنی بعض اوقات یہ ہے کہ اگر کسی بچے نے کوئی انتہائی بدتمیزی کی ہے، اب آپ شاؤٹ بیک نہیں کرنا چاہتے لیکن خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اس کو اگنور کر دیتے ہیں، وہ ایک ڈسپلن سکھانے کے لیے وقتی طور پر ہے، لیکن ایک عادت بنا لینا، جب بولنا بدتمیزی سے بولنا اور دل میں رکھ لینا اور پھر اس شخص کو لیٹ ڈاؤن کرنا، یہ درست نہیں۔ جو اپنے سے فضل اور علم میں کم تر یا برابر کی ملاقات کو جائے، یعنی مثلاً آپ کسی ایسے شخص کے گھر میں جائیں جو دنیاوی مرتبے مقام میں آپ سے کم ہے، یعنی کوئی امیر شخص کسی غریب کے گھر میں چلا جائے، کوئی عالم کسی جاہل کے پاس ملنے چلا جائے، اور اسی طرح دنیاوی اعتبار میں جو بڑے مقام اور مرتبے ہیں، کوئی جرنیل کسی عام سپاہی کے گھر چلا جائے، اس کے ساتھ سامان اٹھائے یا اس کے کام کے لیے اس کے ساتھ جائے، تو ایسا شخص بھی متواضع ہے۔ پھر اسی طرح فقراء، مساکین اور مصیبت زدہ لوگوں کے پاس بیٹھنے والا، ان کے ساتھ کھانا کھانے اور ان کے راستے میں چلنے والا بھی متواضع کہلائے گا۔ کھانے پینے میں اسراف سے بچنے اور لباس میں تکبر اور غرور سے احتراز کرنے والا بھی متواضع ہے۔ چند مثالیں، عمر بن عبدالعزیز رات کو لکھ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک مہمان آ گیا، چراغ بجھ رہا تھا، مہمان چراغ درست کرنے کے لیے جانے لگا تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا، مہمان سے خدمت لینا کرم اور شرف کے خلاف ہے۔ مہمان نے کہا، میں نوکر کو اٹھا دیتا ہوں، اگر آپ مجھ سے خدمت نہیں لینا چاہتے تو میں اس کو اٹھا دیتا ہوں۔ عمر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وہ ابھی ابھی سویا ہے، اسے اٹھانا مناسب نہیں۔ چنانچہ خود اٹھے، تیل کی بوتل سے چراغ بھر کر روشن کر دیا۔ جب مہمان نے کہا، آپ نے خود ہی یہ کام کر لیا، تو فرمایا، میں پہلے بھی عمر تھا اور اب بھی وہی ہوں، میرے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہوئی، یعنی تیل بھرنے سے میرے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور انسانوں میں اچھا وہ ہے جو اللہ کے ہاں متواضع ہے، یعنی اس کا نام متواضع لوگوں میں لکھا ہوا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے۔ ان دنوں مدینہ میں مروان کے قائم مقام تھے۔ فرما رہے تھے، امیر یعنی ابو ہریرہ خود آ رہا ہے، گزرنے کے لیے راستہ کھلا کر دو، اس لیے کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے۔ عام طور پر تو بڑوں کے لیے راستہ کیوں کھلا کیا جاتا ہے؟ وہ کسی تکلیف سے بچ کے گزرے۔ سیدنا عمر بن خطاب ایک دن بائیں ہاتھ میں گوشت اٹھائے ہوئے تھے، دائیں میں درہ تھا،
اور یہ ان دنوں خلیفہ اور امیر المومنین تھے. درہ ہوتی ہے اوزار. سیدنا علی نے ایک دن گوشت خریدا اور اپنی چادر میں باندھ لیا. ساتھیوں نے کہا ہم اٹھا لیتے. فرمایا جن بچوں نے کھانا ہے ان کا باپ اٹھائے، یہ بہتر ہے. سیدنا انس فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی لونڈی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں چاہتی دوسرے لوگوں سے الگ بات کرنے کے لیے لے جاتی. ابو سلمہ کا بیان ہے، میں نے ابو سعید خدری سے کہا لوگوں نے لباس، طعام، سواری اور پینے کی چیزوں میں کیا کیا ایجادات کر لی ہیں. یہ اس دور کی بات ہے، آج دیکھیں تو کیا حال ہو. ابو سعید نے جواب دیا بھتیجے آپ کا کھانا پینا اور پہننا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اس میں اگر خود پسندی، فخر، ریا اور نمائش پیدا ہو جائے تو یہ گناہ اور اسراف ہے. تو گھر کے کاموں میں وہ سب کام کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. آپ اونٹ کو چارہ ڈالتے، اسے باندھتے، گھر میں جھاڑو دیتے، بکری دھوتے، جوتے گانٹتے، کپڑا پیوند کر لیتے، نوکر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے. وہ تھک جاتا تو آٹا پیس دیتے، بازار سے چیزیں خرید کر لاتے اور اس میں کبھی کوئی آر محسوس نہ کرتے تھے. خریدی ہوئی چیز اپنے ہاتھ میں پکڑ کر لے آتے یا کپڑے میں باندھ کر گھر واپس لے آتے. غنی، فقیر، بڑے چھوٹے سب سے مصافحہ کرتے. نمازیوں میں سے جو سامنے آ جاتا، چھوٹا یا بڑا، کالا یا گورا، آزاد یا غلام، ہر ایک کو سلام کرنے میں پہل کرتے. یہ ہے تواضع. ان عادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تکبر ختم ہو گیا ہے. اسی طرح بیٹھنے کے انداز میں کیا ہوتی ہے تواضع. اب آپ روزمرہ زندگی کے مظاہر میں دیکھیں کہ تکبر کیا ہے اور تواضع کیا ہے. اب یہ تھوڑی سی ایکٹیویٹی کریں، چال میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، دروازہ کھولنے میں، بند کرنے میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تواضع کیا اور تکبر کیا. یعنی ایک پیج کے اوپر ایک لکیر لگائیے، ایک طرف تکبر کی علامتیں لکھیے، دوسری طرف تواضع کی لکھیے. مثلا مجلس میں آپ بیٹھے، تواضع سے بیٹھنا کیا اور تکبر سے بیٹھنا کیا. نمایاں کر کے اپنے آپ کو بیٹھنا اور پاؤں پھیلا کے، ٹیک لگا کے اور اکڑ کے بیٹھنا. اور تواضع کیا ہے؟ جہاں جگہ ملے آرام سے ایک طرف بیٹھ جانا، اپنی نشست مخصوص نہ کرنا. سلام کرنا. اب میں ایک عادت بولوں گی تو ذرا بتائیے، پہل کرنا یا انتظار کرنا، مخصوص لوگوں کو کرنا یا سب کو کرنا. تواضع کیا ہے؟ سب کو کرنا. کھانا کھانا. تکبر کیا ہے؟ یہ میں نہیں کھاتا، یہ میری شان کے خلاف. اپنے گھر میں بھی اور کسی دعوت پر جائے تو وہاں بھی نقص نکالنا اور یہ سمجھنا کہ میری شان کے خلاف پکا ہے. اور کسی مسکین کو، عمر میں چھوٹے کو یا رتبے مقام میں چھوٹے کو ساتھ شریک نہ کرنا، ان کے لیے مخصوص الگ ٹیبلز رکھنا. ٹیک لگا کے کھانا. لباس، یعنی لباس میں ایسے رنگ ڈھنگ اختیار کرنا اور نیت یہ ہونا کہ میں دوسروں سے نمایاں نظر آؤں. ابن عباس نے کہا تھا نا، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، اس میں حرج نہیں ہے جب تک کہ فضول خرچی اور خود پسندی نہ ہو، تکبر نہ ہو. قیمتی لباس اگر کوئی اس لیے پہنے کہ میں دوسروں کے مقابل میں زیادہ بڑا نظر آؤں، میری شان بلند ہو جائے، تو یہ درست نہیں. سواری، معمولی کار نہیں لینا. حیثیت ہے یا نہیں، آرام دہ ہے یا نہیں، ضرورت ہے یا نہیں. کیسی سواری لینا؟ جس کی شان و شوکت زیادہ ہو، جس سے دوسروں پر روب جاڑنا مقصود ہو. ورنہ گزارا تو کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے. ضرورت ہے تو آپ جتنی چاہے بڑی لے لیں، جتنی چاہے مضبوط لے لیں. اور بیٹھنے کا انداز ہی فرق ہوتا ہے. حتیٰ کہ ایک دروازہ کھولنے اور بند کرنے کے انداز میں بھی فرق ہوتا ہے. بعض لوگ آپ دیکھیں گے کہ بینگ کریں گے دروازے. واش روم میں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ دھڑ سے دروازہ بند کر کے جائیں گے، کھولیں گے دھڑ سے بند کریں گے. کیوں؟ ان کے اندر انسانیت نہیں، احساس نہیں کہ کسی اور کو تکلیف ہوگی میرے اس عمل سے. چلیں گے تو پاؤں مار کے چلیں گے، انہیں کوئی احساس نہیں کہ کوئی سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے. تکبر کی علامت ہے نا. اگر آپ کے دل میں دوسروں کا درد ہے، ہمدردی، آپ دوسروں کو بھی اہمیت دیتے ہیں، تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کی چال میں یہ سب کچھ ہو. آپ سمٹ کے چلیں گے، سمٹ کے بیٹھیں گے، دوسرے کو سپیس دیں گے،
دوسرے کے لیے وہ چاہیں گے جو اپنے لیے چاہتے ہیں، دوسرے کے آرام سکون کا خیال رکھیں گے۔ قرآن مجید میں عباد الرحمن کی جو صفات ہیں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، ہر چیز میں آہستگی، نرمی۔ اسی طرح معمولی لباس پہننے میں عار محسوس کرنا، یہ بھی تکبر ہے کہ لو یہ میں پہنوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ گھر میں کام کاج کر لیا کرتے تھے، ابھی آپ نے اس کی تفصیل پڑھی ہے، بلکہ اگر کہیں مسجد میں بھی کوئی ایسی چیز دیکھتے، مثلا صفائی کی ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کسی نے ناک صاف کر کے تو گندگی پھینک دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پتھر سے رگڑ کر اس کو صاف کر دیا، اور کوئی عار محسوس نہیں کی۔ خندق دوسروں کے ساتھ کھود رہے تھے، کوئی عار محسوس نہیں کیا۔ پھر اسی طرح آپ غیر معمولی القابات سے بھی پرہیز کرتے تھے، بڑے بڑے ٹائٹلز اپنے لیے لگانا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور بولا، یا خیر البریتی، اے انسانوں میں سب سے اچھے۔ خیر البریہ کون ہوگا؟ مخلوق میں سب سے بہترین۔ آپ نے فرمایا، یہ وصف تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ مجھے کیوں کہتے ہو؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے یوسف علیہ السلام کے لیے فرمایا، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا میں خود ہی اچھا ہوں، حالانکہ آپ سب سے اچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر منع کیا کہ لوگوں میری تعریف میں مبالغہ آرائی نہ کرنا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے میری حد سے زیادہ نہ بڑھانا، میری شان میں غلوب نہ کرنا، جیسے نصارہ نے مسیح ابن مریم کے لیے کیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا ان کو۔ آپ بھی ڈھونڈیے کچھ نہ کچھ، کوئی کوٹس یا کوئی اور باتیں، تاکہ مزید اس کی ہم تہ میں جائیں، کیونکہ یہ ایسی بری بیماری ہے کہ اگر رائی کے دانے برابر بھی رہ گئی تو مصیبت ہو جائے گی۔ تو اس کا آخری ذرہ تک اپنے اندر سے نکالنا ہے، اور اندر سے نکالنے کا مطلب کیا ہے کہ ہماری عادتوں اور رویے میں تبدیلی آئے، ہمارے معاملات درست ہوں، ہم ایسے انسان بنے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔